مومنین تشریف رکھیں. ان میں نہایت توجہ. جناب علامہ سید محمد عباس رضوی صاحب اپنے مخصوص انداز میں ذکر فضائل و مسائل محمد و آل محمد بیان فرمان دے. اور انہوں نے فوراً بعد ذاکر مسافر شام جناب اختر حسین طور راہ موجی علی اختاب فرمان. یا سید الزہرا ادرکنی فی سبیل اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعت ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینہ حتی تسکنہو ورزقتہو ام و تمتعہو فیہا طویلہ. رب صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد. بلند تر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشَوْنَ بِهِ. صلوات پڑھیے بلند آواز. اس سے بلند پڑھ سکیں تو اس سے بلند صلوات پڑھیں. سب سے پہلے آج کی صف انتظار اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کو اپنا چہرہ دکھا کے سمجھائے کہ محمد ایسے ہوتے ہیں. آج بڑا عظیم دن ہے. 28 سفر ہے اور ایک سبت پیغمبر ایک فرزند رسول کی شہادت کا دن ہے. اسی مناسبت سے میں نے آیت پڑھی ہے. ترجمہ سنیں اور اس کے ضمن میں 3-4 جملے اور میں آپ کو سلام کر کے آپ سے رخصت لوں گا. بیٹے موبائل بند کر لیں, آف کر لیں. مالک فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو اپنی رحمت کے 2 حصے عطا کیے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشَوْنَ بِهِ. اور پھر ایک نور بھی دیا ہے جس کی روشنی میں آپ منزل تک پہنچتے ہیں. بس یہی مجھے عرض کرنا ہے کہ یہ رحمت کون سی ہے اور اس کے یہ 2 حصے کون سے ہیں. اگر یہ رحمت رزق ہے تو رزق کے تو بہت حصے ہیں. جتنی مخلوق ہے اتنے حصے ہیں. بارش ہے تو جتنے قطعات ارض ہیں, جتنی زمین ہے اتنے حصے ہیں. تمہید میں الجھاتا رہوں گا اور میں مثالیں دیتا رہوں گا. یہ بھی رحمت نہیں, یہ بھی رحمت نہیں, یہ بھی رحمت نہیں. آمدن برسر مقصد. یہ رحمت کون سی ہے تو اللہ سے پوچھیں یہ رحمت کون سی ہے. فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. 2 جہانوں کے لیے نہیں, سب جہانوں کے لیے. مصطفیٰ 2 جہانوں کے لیے رحمت نہیں,
سب جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور اس رحمت کے ہی مصطفیٰ رحمت کے ہی اللہ نے 2 حصے مصطفیٰ کی امت کو عطا کیے۔ یہ حصے اس طرح نہیں کیے کہ مصطفیٰ کو آدھا آدھا کر دیا، جو آدھا ہو جائے وہ مصطفیٰ ہوتا ہی نہیں۔ مصطفیٰ کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ کے کمال کا مظہر ہوتا ہے، وہ مکمل آتا ہے، مکمل رہتا ہے، مکمل جاتا ہے۔ اور جب رحمت کے 2 حصے دیے تو وہ بھی مکمل دیے۔ یہ حصے سمجھنے سے پہلے آپ مصطفیٰ کی زندگی کے 2 حصے سمجھیں کہ یہ سیرت مصطفیٰ کے 2 حصے کیا ہیں۔ غلام شبیر ذاکر اختر صاحب، ایک جملہ مجھے آغاز میں کہنا ہے، وہ پہنچ گیا تو میری حاضری کا مقصد پورا ہے۔ مصطفیٰ کی زندگی کے 2 حصے ہیں، ایک سیدہ آمنہ کی آغوش میں آمد سے لے کر ہجرت مدینہ تک، اس حصے میں چپ ہی چپ ہے، خاموشی ہی خاموشی، اور خاموش رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ زبان جو اللہ کی جگہ پر بولتی ہے نا، یہ جملہ سمجھیے گا، وہ زبان جو اللہ کی جگہ پر بولتی ہے۔ کوئی زبان ملکہ رکھتی ہو نا بولنے پہ، مجھ سے بہتر اگر اختر صاحب کو بولنا آتا ہے تو میں ٹوٹے پھوٹے لفظ کہتا رہوں تو انہیں غصہ آتا رہے گا کہ میں بہتر پڑھنے والا ہوں اور یہ ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے، مجھے وقت ملنا چاہیے۔ ظرف مصطفیٰ سن لو، اس ممبر کی عزت کی قسم ہے کہ مصطفیٰ کی آنکھوں کے سامنے ساری دنیا غلط کہتی رہی اور اللہ کی جگہ پہ بولنے والا 40 سال چپ کر کے بیٹھا رہا۔ جی ہاں، تو آباد میں یہ ظرف مصطفیٰ ہے، بڑی مہربانی، یہ مصطفیٰ کا ظرف، یہ سرکار دو عالم کا ظرف ہے۔ ورنہ جس بندے کو ایک بات آتی ہے وہ فوراً سنانا چاہتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے پہلا میری سنو پھر اپنی سنو۔ 40 سال مصطفیٰ چپ رہے۔ 2 حصے ہیں، پہلے حصے میں کہیں عبد المطلب کی ذات کا خیمہ ہے، کہیں ابو طالب کی آغوش کی پناہ ہے، کہیں شیب ابو طالب کی خاموشیاں ہیں، کہیں ہجرت مدینہ کی نیند ہے۔ یہ 2 حصے ہیں مصطفیٰ کی زندگی کے۔ اور پھر جب مدینے چلے گئے تو پہلا حصہ صلح حدیبیہ پہ ختم ہو گیا، دوسرے حصے میں بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، خیبر ہے۔ جناب ذاکر نوید صاحب تشریف رکھیے، بیٹھیے قبلہ بیٹھیں جی، بسم اللہ۔ 2 حصے ہیں، جو ذکر حسین پاک کرے وہ گھر میں کرے، ممبر پہ کرے، وہ مولا کا ذاکر ہے۔ ذاکر کو پیشہ تو ہے نہیں ہے، ذاکر ایک منصب ہے جسے حسین چاہتے ہیں اسے عطا کر دیتے ہیں۔ 2 حصے ہیں مصطفیٰ کی زندگی کے، ایک حدیبیہ پہ ختم ہو رہا ہے، ایک حدیبیہ سے شروع ہے۔ اور اگر میں دونوں حصوں کے نام بتاؤں نا تو مصطفیٰ کے ایک حصے کا نام ہے حدیبیہ کا قلم، دوسرے کا نام ہے خیبر کا علم۔ بات بڑی آسان تھی، کچھ بندے نہیں بول سکے، شاید تبدیلی موسم کی زیادہ اثر انداز ہو رہی ہے۔ میں اگلا جملہ کہنے جا رہا ہوں اور اس سے بہتر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ایک حصے کا نام ہے قلم، ایک حصے کا نام ہے علم۔ اب یہ دونوں حصے اجازت سے تقسیم ہونے تھے، بانٹنے تھے مصطفیٰ نے۔ تو پھر کیا ہوا کہ کسی کو قلم دے دیا، کسی کو علم دے دیا؟ نہیں، اس ممبر پہ پڑے ہوئے کالے کپڑے کی عزت کی قسم ہے، مصطفیٰ نے قلم اور علم بانٹے نہیں، تقسیم نہیں کیے۔ جس ہاتھ میں حدیبیہ کی صلح کا قلم دیا تھا نا، اسی ہاتھ میں خیبر کی فتح کا علم دے دیا تھا۔ شاباش شاباش۔ اور کسی اور ہاتھ میں دینے کی ضرورت بھی نہیں تھی، کسی اور ہاتھ میں دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کسی اور ہاتھ میں دینے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ مصطفیٰ کے پاس اللہ کا ہاتھ موجود تھا۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، مصطفیٰ کے پاس اللہ کا ہاتھ موجود تھا۔ علی کے ہاتھ میں ہی حدیبیہ کی صلح کا قلم تھا، علی کے ہاتھ میں ہی خیبر کی فتح کا علم تھا۔ جو کام قلم نے کیا
وہی کام علم نے کیا. اب جملہ کہنے کے بعد چپ چہروں کی زیارت کروں گا. اور جب علی نے یہ میراث تقسیم کی تو علی کے ایک ہاتھ کا نام حسن ہو گیا. نہیں آپ ایک ہاتھ میں حسن کے ہاتھ میں قلم آ گیا, حسین کے ہاتھ میں علم آ گیا. جو کام قلم کا تھا وہی کام علم کا تھا. ایک جملہ میں ایسا کہنا چاہتا ہوں جس پہ مجھے داد کی ضرورت نہیں, مجھے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. بندے اعتراض کرتے ہیں, یہ تو لے لے موبائل کھول ہے, صلوات پڑھیے بلند آواز سے. باواز بلند صلوات پڑھ. جو کام قلم کا تھا وہی علم کا تھا. بندے ایک اعتراض کرتے ہیں کہ حسین لڑے ہیں, حسن نہیں لڑے. اعتراض ہی غلط ہے, جملہ ہی غلط ہے. مسلمان حسین سے لڑے ہیں, حسن سے نہیں لڑے. آپ نے توجہ نہیں فرمایا, بڑا آسان جملہ. جی آپ مسلمان حسین سے لڑے, حسن سے نہیں لڑے. لڑنا حسن سے بھی چاہتے تھے, جی آپ لڑنا حسین سے بھی چاہتے تھے, بس حسن کے پاس قلم تھا اور جو کام علم کر رہا تھا نا. اور ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں, یہ بندے سمجھتے ہیں چپ جو ہوتی ہے نا وہ بزدلی ہوتی ہے, وہ کمزوری ہوتی ہے. نہیں, چپ کمزوری نہیں ہوتی. حسین بھی چپ کے بغیر کربلا نہیں گئے تھے. حسین عباس کو چپ کروا کے ساتھ کربلا لے گئے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ میں بغیر حسن کے نہیں آیا. اوئے ہوئے یار, جسے بات سمجھ آئے وہ ہاتھ اٹھائے. عباس کو چپ کروا کے ساتھ کربلا لے گئے تاکہ دنیا کو خبر ہو جائے کہ میں بغیر حسن کے نہیں آیا. حسن کے پاس قلم تھا, نطق بھی تھا, بولتے بھی تھے. اور میں بتا دوں حسن کی شجاعت کتنی تھی. صفین کے میدان میں مولا حسن نے علی بادشاہ سے کہا تھا, بابا اجازت دیں میں لڑوں. اب اپنی آواز بچانے کی کوشش کیجئے گا. جب حسن نے کہا نا بابا اجازت دیں میں لڑوں, تو علی بادشاہ مسکرا کے کہتے ہیں, حسن تم نہیں چاہتے کہ زمین پر آدم کی اولاد باقی رہے؟ ہائے ہائے یار, جسے بات سمجھ آئے کیا کہنے. آپ ہاتھ بلند کرو, مل کے بولو حیدری. میرا سلام ہے آپ. شجاعت حسن بھی وہیں پر تھی, شجاعت حسین بھی وہیں پر. ایک قلم سے لڑتے رہے, ایک قلم سے لڑتے رہے. لوگ آئے لڑنے کے لیے, جتنا جس سے کوئی لڑا اس کا جواب مل گیا. حسن بولے بھی. اور شجاعت دیکھنا چاہو تو دشمنوں کے درمیان خطبہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. مخالفین بیٹھے ہو نا, میں یہاں پہ خطبہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں, مجھے پتا ہو سارا مجمع میرے خلاف ہے, تو جملے یاد نہیں رہیں گے. اب تو اس لیے پڑھا جا رہا ہے کہ سارے سننا چاہ رہے ہیں, پتہ چل جائے نا کہ مخالف بیٹھے ہیں. شام کا دربار تھا, بندے سارے مخالف بیٹھے تھے, اور حسن ممبر پہ بیٹھے ہوئے خطبہ پڑھ رہے تھے. خطبہ پڑھ رہے تھے اپنے بابا کے فضائل پڑھتے رہتے کہ ایک بندہ اٹھ کے حسن کو روکنا چاہتا تھا, اٹھنا چاہتا تھا. میں دیکھوں گا جملہ سمجھتا کون ہے. چاہتا تھا اٹھے, وہ اٹھنا چاہتا تھا, لیکن حسن نے دیکھا ایسے کہ پھر اٹھا نہیں, پھر اٹھی. کیا کہنے آپ کے؟ جی آپ آباد رہیں. پھر اٹھا نہیں, پھر اٹھی. میرے مولا نے فرما دیا, ھذا محفل الرجال وانت امراتن, یہ مردوں کی محفل ہے اور تو عورت ہو کے بیٹھی ہے. جملہ غلام شبیر اب ہے. مولا حسن نے جنس بدل دی. کیوں؟ کیونکہ بندہ علی کے فضائل سننا نہیں چاہتا. وہ وقت گزر گیا لیکن معجزہ ابھی باقی ہے. اب بھی جو علی کے فضائل پہ چہرے کا رنگ بدلے, جنس بدل جاتی ہے, بندے کو پتہ نہیں چلتا. چھٹے امام نے فرمایا تھا کہ جو میرے دادا علی کی ولایت کا منکر ہوتا ہے وہ مرد نہیں ہوتا, داڑھی والی عورت ہوتی ہے. ہاتھ بلند کرو, مل کے بولو حیدری. آپ کی زندگی سلامت رہے. کیا کہنے آپ کی زندگی. اچھا تھوڑے بندے نعرے پہ بولتے ہو, سارے مل کے بولو حیدری. یہ جو جنس بدلنے کا واقعہ ہے, یہ جو مولا حسن نے جنس بدلی ہے, یہ بھی اختر بھائی وراثت ہے اور رسول سے ملی ہے. حسن نے ایک بندے کی بدلی تھی نا, نانا نے ایک بندے کی نہیں بدلی تھی. میں بتاؤں کیسے بدلی تھی. حسن نے تو ایک بندے سے کہا تھا نا بیٹھی ہو, اور نانا تو نانا تھا, وہ صاحب کمال تھا, اور نانا نے کیسے جنس بدلی تھی بتاؤں.
کتنوں کی جنس بدل دی. خیبر کے میدان میں جب محمد نے کہا تھا نا کل علم اسے دوں گا، ہائے 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 یار جسے بات سمجھ آئے وہ ہاتھ اٹھائے، ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری. میرا سلام ہے جی آپ کی زندگی ہے جی. بسم اللہ. جب سرکار دو عالم نے کہا کہ کل علم اسے دوں گا، میرے مولا حسن نے ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ پڑھا. خطبہ پڑھنا چاہ رہے تھے کہ ایک بندہ اور اٹھا. بندے کا نام مجھے آتا ہے لیکن تہذیب ممبر اجازت نہیں دیتی کہ میں نام لوں. اس نے کہا حسن آپ اپنے بابا کے فضائل بعد میں پڑھیے گا، پہلے اپنا تعارف کروائیں، پہلے اپنا نام بتائیں. سرکار نے فرمایا میں تو تعارف کروا دوں گا، پہلے تم ذرا اپنا تعارف کروا دو، اپنا نام بتاؤ. وہ کھڑا ہو گیا مجمع کے درمیان سے، اور وہاں سے اٹھ کے بندہ ایک بولے تو آواز سارا مجمع تو نہیں سنتا. وہ اٹھا اور اس نے کہا جی میرا نام ہے فلاں بن فلاں، میرا نام ہے فلاں بن فلاں. مولا نے فرمایا ذرا زور سے بتاؤ سارا مجمع سنے. اس نے زور سے کہا. مولا نے فرمایا ادھر آ جاؤ، سارے نہیں سن رہے، یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ اور آپ بتاؤ فلاں بن فلاں. سرکار نے فرمایا یہ جو تو اپنے باپ کا نام بتا رہا ہے یہ وہی نہیں جس نے میرے نانا کو بے اولاد کہا تھا؟ کہنے لگا جی وہی ہے. حسن امیر فرماتا ہے پھر قرآن کہتا ہے ان شانئک کا ہو لبتر، جو تجھے بے اولاد کہے وہ خود بے اولاد ہوتا ہے. قرآن تیرے باپ کو بے اولاد کہہ رہا ہے، پھر تو کس کا بیٹا ہے؟ زندگی آپ کی سلامت رہیں، آباد رہیں. کیا کہنے آپ؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری قوت سے بولو حیدری. جی میرا سلام ہے. کیا کہنے آپ جی ہیں جی. بسم اللہ جی بسم اللہ. مولا نے فرمایا قرآن تیرے باپ کو بے اولاد کہہ رہا ہے، پھر تو کس کا بیٹا ہے؟ اب مولا نے اپنا تعارف شروع کروایا. مولا نے فرمایا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے. میں دیکھوں گا جملہ کہنے کے بعد عقیدے چہروں پہ آ جائیں گے. مولا نے فرمایا جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے میں اس کا بیٹا ہوں جس نے تمہارا باپ بنایا تھا. اوئے ہوئے آپ نے توجہ نہیں فرمائی. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے تمہارا باپ بنایا تھا. مولا نے فرمایا جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے میں اس ہاشم کا بیٹا ہوں جس کا نام ہاشم روٹیاں توڑنے کی وجہ سے ہو گیا. مولا نے فرمایا جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے میں اس کا بیٹا ہوں اس عبد المطلب کا بیٹا ہوں جس نے 3 سال پورے مکے کو اپنے دسترخوان پہ کھانا کھلایا تھا. مولا نے فرمایا جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے میں اس ابو طالب کا بیٹا ہوں جس نے تمہارے بانی کو، تمہارے سرگنا کو، تمہارے سربراہ کو ایک جھڑک سے چپ کروا کے شیطان کو شکست دی تھی. مولا نے فرمایا میں اس ابو طالب کا بیٹا ہوں جس نے محمد کو پالا تھا. سرکار نے فرمایا جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ پہچان لے میں اس کا بیٹا ہوں جو 2 تلواروں سے لڑتا رہا ہے. مولا نے فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جو خیبر کا فاتح ہے، جو بدر کا فاتح ہے، جو احد کا فاتح ہے. اب جملہ سننے کے بعد جو بندہ اپنی آواز بچائے اس کی چپ جانے اور بولنے کی قوت عطا کرنے والے میرے مولا ابو طالب بادشاہ کے بیٹے جانے. حسن امیر آواز دے کے کہتے ہیں جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے. جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ پہچان لے میں اس کا بھی بیٹا ہوں جو معراج کی رات پردے کے اس طرف تھا، اس کا بھی بیٹا ہوں جو اس طرف تھا. زندگی آپ کی سلامت رہے. ہاتھ بلند کرو مل کے بولو حیدری. آپ کی زندگی آپ سلامت رہے. یہ میراث نبیوں کے سلطان کی میرے مولا حسن کو بھی ملی، میرے مولا حسین کو بھی ملی. حسن بھی معجز نما ہے، حسین بھی معجز نما ہے، حسن بھی معجز نما ہے. حسین میں ایک نوجوان کے حکم کی تعمیل کر دوں، دونوں بھائیوں کا پیار بھی بڑا آپس سے. یہ ابھی چہلم ہوا ہے کربلا میں، مصائب نہیں پڑھ رہا ابھی. چہلم حسین کا تھا، دسترخوان حسن کا تھا. چہلم حسین کا تھا، دسترخوان حسن کا تھا. سجایا تھا حسن امیر نے دسترخوان. اور جس بندے کو یہ دسترخوان سمجھ نہیں آیا نا صادق شاہ، اسے سمجھا دوں حج پہ کوئی 40-50 لاکھ بندے جاتے ہیں، درخواستیں بھی پہلے ہوتی ہیں. حکومت کو پتہ ہوتا ہے کہ اتنے بندے آئیں، ان کا انتظام ہوتا ہے، رہائش کا بھی کھانے کا بھی. اور پھر جو بندے حج پہ جاتے ہیں انہوں نے پانی کی ایک بوتل بھی خریدنا ہونا،
پیسے بھی دینے پڑتے ہیں, روزانہ نئی چپل بھی خریدنا پڑتی ہے. روزانہ نئی چپل لینا پڑتی. پہلی تو وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں کیونکہ سعودیہ والوں کا جوتوں سے جی نہیں بھرتا. وہ روزانہ ایک جوتا لے جاتے ہیں, چوری ہو جاتا ہے, اس کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے. بندے 40-50 لاکھ ہوتے ہیں اور وہ 50 لاکھ بندوں کو ایک بوتل بھی خرید کے پانی پینا پڑتا ہے. ایک روٹی کھانا ہو تو بھی پیسے دینا پڑتے ہیں. گھر اللہ کے جاتے ہیں, وہاں جاتے ہیں 50 لاکھ. حسین کے گھر گئے ہیں 5 کروڑ. جب واپس آ جائیں تو کسی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا روٹی خرید کے کھائی تھی یا حسین نے دی تھی. وہاں بانٹ رہے ہیں حسن, وہ دسترخوان ہے میرے مولا حسن کا. بابا ارشد شاہ مجھے مصرے غلام شبیر 4 یاد آ گئے ہیں. حسن امیر کے دسترخوان پہ 24 صفحوں میں 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں. اپنے گھر میں آپ مولا حسن کا دسترخوان سجایا کریں, اور سجانا اس لیے نہیں کہ وہاں کھانے ہوتے ہیں کھانے کھائیں گے. جب حسن کا دسترخوان سجتا ہے تو بڑی بڑی ہستیاں پھر اس دسترخوان پہ آتی ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ مولا حسن کے دسترخوان پہ آتا کون کون ہے. یہ دسترخوان حسن کا ہے. سر اٹھا اور سنو کہ مولا کے دسترخوان پہ کون کون آتا ہے. یہ دسترخوان حسن کا ہے. ماضی بھی حال بھی بیٹھا ہے, بلال بھی بیٹھا ہے, ماضی بھی حال بھی بیٹھا ہے, سلمان بلال بھی بیٹھا ہے, خیرات کی خاطر چپ کر کے مریم کا لال بھی بیٹھا ہے. جی آپ آباد رہیں. خیرات کی خاطر چپ کر کے دسترخوان سجاؤ. یہ دونوں بھائیوں کا پیار بڑا ہے. حسن کے اپنے معجزات ہیں, حسین کے اپنے معجزات ہیں. اور جنہوں نے میرے مولا حسین کے معجزات یاد کیے نا, وہ چند ایک معجزے یاد کر کے بندے تھک گئے. ممبر پہ بھی وہی 2-3 معجزے. مثلاً راہب کو بیٹے دیے جو حسین کے معجزے پڑھتے. وہ کہتے ہیں راہب کو بولو 7 بیٹے دیے. میں اپنے وائزین جو خطبہ میرے دوست ہیں, جو ذاکرین میرے محسن ہیں, میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ تم راہب کے 7 بیٹوں پہ ہی رک گئے ہو کہ راہب کو 7 دیے تھے. یہ سارے بھی تو حسین نے دیے ہیں نا. ہائے ہائے, یہ سارے بھی میرے مولا حسین نے دیے ہیں اور راہب کے 7 بیٹوں پہ رک گئے ہو. پھر کہتا ہے جی فطرس کو شفا دی. بالکل دی, لیکن معجزہ پرانا ہے, نیا معجزہ نہیں. ایک حسین کا زندہ معجزہ بتا دوں. اور پھر شیعہ سنی کی بھی تمیز نہیں. سنی بھی دیکھ سکتا ہے, شیعہ بھی دیکھ سکتا ہے, اور خود جا کے گھر دیکھ سکتا ہے. میں بتاؤں حسین کا زندہ معجزہ کیا ہے. آج ہی مجلس سے اٹھو گھر جاؤ, شبیر کا زندہ معجزہ دیکھو. حسین کا زندہ معجزہ یہ ہے کہ آج بھی 5 سال کا بچہ گلی میں کھڑا ہو کے یا حسین کہہ دے تو 7ویں کوٹھڑی میں چھپا ہوا یزید بھی باہر آ جاتا ہے. کیا کہنے آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہے. 7ویں کوٹھڑی میں چھپا ہوا یزید, یہ میرے مولا حسین کا معجزہ ہے, سخی حسین کا معجزہ. جن بندوں کو حسین کے معجزے کی سمجھ نہیں آ رہی کہ شبیر کا معجزہ کیا ہے. ابھی مجھ سے پہلے زین ساجد مولا اس کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے. ملک ساجد صاحب جتنا ذاکر اسے بنائیں, بلکہ اس سے بھی بڑا ذاکر بنائیں. وہ کہہ رہا تھا حسین قانون بدلتے, اور بالکل بدلتے. حسین بندے بدل دیتے, حسین نو بدل دیتے. اور روز کا تجربہ ہے, بندے غور نہیں کرتے. گھر میں بیٹھ کے نا کرتا اتارو, سینے پہ ہاتھ مارو, بے توجہ بعد میں آیوڈیکس لگانا پڑتی, چوٹ لگ جاتی, درد ہوتا ہے. لیکن یہی ہاتھ حسین کے ماتم میں کھڑے ہو کے مارو نا تو درد نہیں ہوتا. وجہ پتہ کیا ہے رضی شاہ جی؟ وجہ یہ ہے کہ حلقہ ماتم میں حسین بندے کی نو بدل دیتے ہیں. ہائے ہائے, جو حلقہ ماتم میں کھڑا ہو وہاں شبیر بندے کی نو تبدیل کر دیتے. جن بندوں کو میرے مولا حسین کے بدلے ہوئے قانون سمجھ نہیں آئے نا, نبیوں کے پاس جا کے بندے بیٹھتے تھے, بڑے قریب ہو جاتے تھے نا, تو پھر مقبول رضی اللہ بنتے تھے. ہاں, بڑے قریب ہو جاتے تھے تو پھر مقبول رضی اللہ بنتے تھے. لیکن حسین کے صحابی رضی اللہ نہیں ہے. شاباش, میرے مولا حسین کے صحابی رضی اللہ نہیں ہے. یزید کی فوج سے بھی کسی کو بلایا تو اسے رضی اللہ نہیں بنایا. کیا بات ہے بھائی آپ کی, اسے علیہ السلام بنایا. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ یہ جنت جہنم کے فیصلے آپ خود نہیں کریں کہ فلاں جنتی ہے فلاں جہنمی ہے. فتوے دینے کی ضرورت نہیں. حسین بادشاہ کا کیا پتہ آخر میں کیا کر دیں. میں کیوں مدرسہ, یہ شبیر کا کیا پتہ آخر میں ہور کو بلائیں, اس کے ماتھے پہ مانگ کر رومال باندھیں,
اور اسے جنتی بنا دے. حسین قانون بدلتے ہیں جی. ٹھوکر مار کے یزید دے تختاں نوں حسین نظام شریعت سنبھالیا ہے. اس دین دے بوٹے نوں حسین سخی لوگ پتراں دا دے کے پالیا. ٹھوکا مار کے دس پھاڑ لوی تینوں کئی واری ٹھاکیا تے ٹالیا ہے. اسلام دے دیوے نے تیرے کول نہیں بجنا, اینوں سخی حسین نے. کیا بات ہے, مل کے بولو حیدری. جی آپ, جی آپ آباد رہیں, سلامت رہیں. حسین قانون بدلتے ہیں. اور میں بتاؤں, یاد رہے, یاد رہے, یہ قانون یاد رکھنا جو حسین نے بدلا ہے. آدم سے لے کے خاتم تک ایک قانون تھا, اسے حسین نے بدل دیا. ایک ہی قانون تھا, اور وہ قانون کیا تھا؟ آدم کہتے تھے لوگوں سے آؤ میرے پاس آ جاؤ, میں تمہیں جنت دوں گا. نوح نے کشتی بنائی اور لوگوں سے کہا آؤ کشتی میں بیٹھو, آؤ کشتی میں بیٹھو, ہم تمہیں جنت دیتے. ابراہیم نے لوگوں سے کہا آؤ میرے ساتھ نمرود سے لڑو, آؤ نمرود سے لڑو, میں تمہیں جنت دوں گا. موسیٰ نے لوگوں سے کہا آؤ میرے ساتھ فرعون سے لڑو, میں تمہیں جنت دیتا ہوں. سرکار خاتم پہ بات ہو گئی, سرکار نے فرمایا آؤ بدر میں ہم تمہیں جنت دیتے ہیں, آؤ احد میں ہم تمہیں جنت دیتے ہیں, آؤ خندق میں ہم تمہیں جنت دیتے ہیں, آؤ خیبر میں ہم تمہیں جنت دیتے ہیں. چودھری صاحب سارے نبی یہی کہتے تھے آؤ میں تمہیں جنت دوں. لیکن حسین نے قانون بدلا. عاشور کی رات دیا بجھا کے کہا جاؤ. یار جسے بات سمجھ آئیے وہ ہاتھ اٹھائے. حسین نے قانون بدلا اور دیا بجھا کے کہا جاؤ میں تمہیں جنت دیتا ہوں. لیکن وہ جو آئے ہوئے تھے نا حسین کے پاس, وہ جنت کے لیے آئے ہی نہیں تھے. جب دیا جل گیا اور حسین نے پوچھا جب میں نے کہا تھا جاؤ میں تمہیں جنت دیتا ہوں, اب سفید داڑھیوں والے بزرگ میرے لیے دعا کریں گے. تو سب سے پہلے ایک 80 سال کا بوڑھا اٹھا تھا جس کا نام حبیب ابن مظاہر ہے. میرے مولا نے پوچھا حبیب گئے کیوں نہیں؟ میں نے کہا تھا میں جنت دیتا ہوں. حبیب ابن مظاہر نے کہا تھا مولا آپ نے کہہ دیا میں جنت دیتا ہوں, لیکن آپ کی نالین کی قسم ہے میں اپنے نفس کو جنت کی قیمت پر بیچنا نہیں چاہتا. اوئے ہوئے, میں اپنے نفس کو جنت کی قیمت پر بیچنا نہیں چاہتا. میرے مولا نے پوچھا پھر کیا قیمت لینا چاہتے ہو؟ جنت کی کیا قیمت چاہیے؟ حبیب ابن مظاہر نے کہا میرے نفس کی قیمت کا نام ہے حسین. میرے نفس کی قیمت کا نام ہے حسین. ایک اور صحابی بھی اٹھا تھا جس کا نام ہے زہیر ابن کین. میں اکثر زہیر کا تعارف کرواتا ہوں, شاہ جی پھر تعارف کروا رہا ہوں. یہ زہیر پھر میں کہہ رہا ہوں پتہ نہیں حسین آخر میں کیا کریں. آل محمد بڑے کریم ہیں, ساری زندگی بندہ دوسری طرف ہوتا ہے, آخرت سے پہلے بلا کے جنت دے دیتے. یہ آپس میں لانتے نہ بھیجا کرو, فلاں پہ لانت تو فلاں پہ لانت. وہ بڑے کریم ہیں, پتہ نہیں کیا فیصلہ کریں گے. یہ جو زہیر ابن کین ہے نا, یہ صفین کے میدان میں مولا کی مخالف فوج میں تھے. صفین کے میدان میں مولا علی کی مخالف فوج میں تھے, اور 9 بار علی کی تلوار زہیر کے خود سے مس ہو کے واپس پلٹی. جب 9ویں بار واپس پلٹی نا تو پھر مالک نے مالک سے پوچھا, پھر مالک نے مالک سے پوچھا. مالک اشتر کہنے لگے مولا اتنا بڑا سردار ہے کوفہ کا, آپ نے اسے چھوڑ دیا. بادشاہ نے فرمایا مالک اشتر جو میں دیکھ رہا ہوں نا وہ تم نہیں دیکھ رہے. مولا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا یہ میرے بیٹے حسین کا سپاہی. ایک جملہ بس میں بالکل قریب آ گیا ہوں. ایک اور شہید ہے کربلا کا, اس کا نام ہے عبداللہ. یہ معجزے ہیں حسین کے. اسے 8 محرم کو میرے مولا حسین نے خط لکھا تھا, اور یہ کوئی بہت نیک آدمی نہیں تھا, یہ راہزن تھا, ڈاکو تھا. جب خط لکھا تو لوگوں نے کہا مولا وہ ڈاکو ہے. سرکار نے فرمایا ڈاکو وہ ہے, میں حسین ہوں. وہ ڈاکو ہے, میں حسین ہوں. اور جب عاشور کی رات چراغ بجھ کے جلا تو مولا کی کرسی کے ساتھ ایک غلام کھڑا تھا. غلام 94 سال کا, 94 سال کا غلام جس کا نام ہے جون. وہ مولا کی کرسی کے قریب کھڑا تھا. غلام شبیر مدرسہ مجھے مصرے یاد آ گئے. جناب جون پہ کعبہ حسن خدا کا
حجر اسود جون ہے، کعبہ حسن خدا کا حجر اسود جون ہے، جو ہے مقصود شہادت، ان کا مقصد جون ہے۔ نہیں آپ، وہ جون کھڑا تھا مولا کی کرسی کے قریب، تو آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، بہتے جا رہے تھے۔ مولا نے جون کو دیکھا، کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا مولا یہ صحابی کہتے تیرا نام فہرست میں نہیں، میرا رنگ کالا ہے۔ بادشاہ نے فرمایا مجھے پہچان، میں حسین ہوں، میں چاہوں تو تمہیں ابھی یوسف سے خوبصورت بنا دوں۔ بس میری گزارش صرف اتنی ہے، تمام ہو گئی بات میری، میں اختر بھائی کو ممبر دوں، التماس گزاروں، صرف یہی کہنا چاہتا ہوں، مسلک کی قید سے نکلو، حسینی بن جاؤ۔ حسین بڑے میزبان کا نام ہے، بہت بڑے میزبان کا نام حسین ہے۔ اس گھر کی میزبانی الگ ہے، یہ 3 دن اپنی حویلی میں بھائی کے قاتل کو کھانا کھلاتے ہیں۔ شاباش شاباش شاباش۔ ایک جملہ میرا فریضہ پورا ہو جائے، میرا فرض ادا ہو جائے، میں کوشش کر سکوں کہ میں نے اپنے منصب سے عدل کیا ہے۔ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ جو فجر کی نماز پڑھنے مسجد میں آئے وہ مجھ زین العابدین کا مہمان ہوتا ہے۔ مہمان بنا کرو روز امام کے، مولا کی میزبانی میں جایا کرو۔ آج 28 سفر ہے، میری دعا ہے اس گاؤں کے رہنے والے تمام افراد کے لیے، بالعموم اور بالخصوص میرے بھائی نے اس مجلس کا اہتمام کیا، مالک اسے اپنی معرفت سے مالا مال فرمائے۔ بڑا خوبصورت اجتماع ہے، آپ نے بڑا اچھا، میری توقع سے زیادہ آپ نے میری میزبانی کی ہے۔ میرے لفظ اس قابل نہیں تھے کہ آپ مجھے دعا دیتے، آپ نے مہمان سمجھ کے دعا دی ہے۔ کربلا والوں کو آپ رونے آئے ہیں، 28 سفر ہے، کل 29 30، پھر اس کے بعد 7 یا 8 دن، پھر آپ الوداع کہیں گے اور کہیں گے سوگ کے دن ختم ہو گئے۔ لیکن یہ جو ایام سوگ ہیں نا، یہ ختم ہوں گے میرے اور آپ کے لیے۔ جو پردہ غیب میں خون رو رہا ہے نا، وہ رو رہا تھا، رو رہا ہے، روتا رہے گا۔ آپ کی زندگیوں سلامت رہیں۔ شہادت تو آخر میں پڑھنے والا پڑھے گا نا۔ میں شہادت کا جملہ نہیں کہوں گا۔ جہاں آخری سجدے کے لیے حسین سر رکھتے ہیں، وہاں سے پہلا قدم اٹھاتی ہے علی کی بیٹی۔ شاباش، بہت خوب عبادت ہوئی، آپ کی آوازیں بلند ہوئی ہیں۔ چوہدری صاحب میں دیکھ رہا ہوں کہ نوجوانوں کی آنکھیں بھیگ گئی ہیں، مقبول مجلس ہے۔ کربلا سے چلی، کنسرین، حلب، تکریت، پھر دمشق، 1450 میل سفر طے کر کے بازار پہنچی، بازار سے گزر گئی۔ میں نے کہا آپ نے سن لیا، بازار سے گزر گئی، کہنا آسان ہے۔ جو شیعہ ہیں نا، شیعہ جن کے دل شیعہ ہیں، وہ خود بھی بازار سے گزرے نا تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ اختر طور صاحب ایک بہت معروف سید ہیں، لوگوں نے بڑا واقعہ پڑھا ہے، میں نے خود ان سے سنا ہے، محمد حسین شاہ نام تھا ان کا۔ وہ بڑا روتے تھے مجلس میں، داڑ داڑ شاہ بھی انہیں کہتے تھے۔
ذاکر شروع کرتا تو وہ رونا شروع کر دیتے تھے۔ بازار سے بات ذہن میں آئی ہے، وہ ایک دن گئے بازار، کھڑے تھے بازار میں کہ خواتین خریداری کرنے جائیں تو جو چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں نا انہیں وہ ساتھ لے جاتی ہیں، گھر نہیں چھوڑ کے جاتی۔ ایک چھوٹی بچی کو ایک خاتون بازار میں ساتھ لے گئی، ایک دکان سے کچھ خریداری کرنے لگی کہ بچی ذرا آگے چلی گئی، خاتون کو آواز دینا پڑ گئی، اس نے آواز دی زینب دور نہ جانا۔ شاباش شاباش، میں بسم اللہ کروں، آباد تمہاری زندگی، کیا کہنے آپ کے ساتھ، خیرات مل گئی، میں بسم اللہ کروں، زینب دور نہ جانا۔ جب اس بی بی نے کہا نا زینب دور نہ جانا، وہ سید زادہ بازار میں کھڑا تھا، وہ دھاڑے مار کے رویا، زور زور سے رویا۔ جب دھاڑے مار کے روئے نا تو وہ بی بی آ گئی، کہنے لگی شاہ جی آپ کیوں روئے؟ فرمایا میرے رونے کی وجہ نہ پوچھ، بس ایک کام کر۔ جی سید حکم۔ فرمایا یا اس بچی کو بازار نہ لایا کر یا اس کا نام بدل، آپ کی زندگی ہو سلامت ہو۔ کیا بات ہے بھیا، مخدومہ کونین آپ کی عبادت قبول فرما، تیری زندگی ہو۔ میں نوکر میں لاکھ بار کہتا ہوں، یا اس بچی کو بازار نہ لایا کر یا اس کا نام بدل۔ بس تمام ہوئی بات، فضائل چھوڑا تھا کہ میں 2 جملے مصائب کے کہوں۔ بازار سے گزری، دربار آ گئی۔ دربار میں تھکے ہوئے بندے خطبے نہیں پڑھ سکتے، جو تھک جائیں نا وہ خطبے نہیں پڑھتے، جو بیمار ہوتے ہیں نا وہ باپ کے قاتل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے 1400 میل کے سفر کے بعد باتیں نہیں کرتے۔ دربار سے زندان تشریف لے گئی۔ زندان پہ جب روایت بندے پڑھتے نہیں، میں پڑھ رہا ہوں، معاف کر دیں۔ جہاں زندان تھا نا اس زندان میں نا شام کے عمراء کی عورتیں سامنے آ جاتی تھی اور باہر بیٹھ کے نا سلاخوں کے کنکر مارتی تھی۔ بندے اب بھی پوچھتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہیں؟ ایک چودھری صاحب کنکر نا علی کی بیٹی کو پیشانی پہ لگا، خون نکلا نا تو وہ عورت ڈر گئی، کہنے لگی کہ دن بد دعا نہ کرنا۔ علی کی بیٹی اپنی جگہ سے اٹھی، سلاخوں کے قریب آ گئی۔ فرمایا کیا کہا؟ کہنے لگی بد دعا نہ کرنا۔ فرمایا میں بطول کی بیٹی ہوں، رسول کی بیٹی ہوں، تو نے پتھر مارنا تھا نا، مار لیا، اب بتا تجھے رزق چاہیے یا اولاد چاہیے؟ میں بسم اللہ کروں، آباد رہوں، تمہاری زندگی ہو، کیا کہیں؟ بڑی خوبصورت عبادت آپ نے کی۔ میں معافی چاہتا ہوں، چند لمحے آپ کو زیادہ بٹھاؤں گا۔ پھر شام سے واپس چلی، میرے مولا سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں کس راستے سے چلیں؟ فرمایا میں جس راستے سے گزر کے دربار گئی تھی نا سجاد، اسی راستے سے چل۔ وہ راستہ بازار سے سیدھا دربار جاتا ہے، جو گئے ہیں زیارات پہ۔ بس علی کی بیٹی کی فتح دیکھنا، جب آئی تھی نا رات کا وقت تھا، 9 گھنٹے ایک پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی، لیکن مخدومہ کے خطبوں نے فتح ایسے کیا کہ جب واپس چلی وہی بازار تھا، ادھر بی بی کا معامل چلا، ادھر شام کے لوگ آوازیں دے کے کہتے تھے بازار بند کرو، علی کی بیٹی نے گزرنا ہے۔ سیدہ چلی بازار کے بالکل درمیان آئی، فرمایا سجاد بشیر سے کہے معامل روکے۔ معامل رکا، میری مخدومہ نے معامل کے اندر سے نا کربلا کی طرف رخ کیا اور رخ کر کے آواز دے کے کہتی آ حسین، ایک ایک اینٹ سے پوچھ۔ پورا شام گواہی دے رہے تیرا حسین نمازی۔ پہنچ گئی مدینے، چھوڑ دی میں نے ساری بات، سارا سفر طے کر کے مدینے پہنچی۔ پہلی ہستی جو ملی نا وہ بھائی تھا، اس سے زیادہ تو مختصر نہیں ہو سکتا تھا۔ پہلی ہستی بھائی تھا،
ایک بھائی جو باقی بچ گیا تھا نا، ایک ہی، وہ محمد حنفیہ. جب محمد حنفیہ آئے نا علی کی بیٹی سے ملنے تو پیروں میں جھکنے لگے. ایسے ملتے تھے پہلے بطول کی بیٹی سے نا محمد حنفیہ جھک کے ملتے تھے، آج جھکنے لگے. مخدومہ فرماتی ہیں محمد جھک کے نہ مل. محمد حنفیہ آواز دے کے کہتے ہیں مخدومہ ناراض ہیں؟ فرمایا محمد میں نے ناراض کیوں ہونا ہے؟ میرے بھائیوں کی صف میں سے تیرے سوا رہ کون گیا؟ مخدومہ پھر ملنے سے منع کیوں فرمایا؟ فرمایا بس یوں کہا کہ جھک کے نہ مل. سیدہ کیسے ملوں؟ فرمایا ویسے مل جیسے حسن ملتا تھا. اب میں دیکھ رہا ہوں سفید داڑھیوں والے بیٹھے ہو، مجھے بتاؤ جب بڑا بھائی چھوٹی بہن سے ملے کیسے ملتا ہے؟ شبیر سر پہ ہاتھ رکھتا ہے. جب علی کی بیٹی نے کہا نا ویسے مل جیسے حسن ملتے تھے، محمد حنفیہ نے کانپتا ہوا ہاتھ علی کی بیٹی کے سر پہ رکھا. اس ممبر کی عزت کی قسم ہے سیدہ زینب ہاتھ برداشت کر گئیں، مگر جب ہاتھ پلٹا ہاتھ کا سرخ رنگ دیکھا محمد حنفیہ کی چیخیں نکل گئیں. آواز دے کے کہتے سیدہ آپ کے سر میں زخم کیسا ہے؟ فرمایا محمد میں شام کے بازاروں میں نبی کی نسل بچاتی رہی. بس آخری جملہ میں ممبر چھوڑ رہا ہوں جس کے لیے میں نے ساری محنت کی ہے. تشریف لے آئیں، ماں سے ملی، نانا سے ملی، سب کو مبارکیں دی دین بچنے کی. پھر دھوپ میں بیٹھ گئیں. لوگ پرسہ دینے آتے تھے، آگے چلے جاتے تھے. ایک پرسہ دار ایسا تھا جو قبلہ 6 مہینے آیا ہے. جو جانتے ہیں مضمون کو انہیں پتہ، میں نے سارا چھوڑ دیا. 6 مہینے آئے ہیں جناب عبداللہ ابن جعفر طیار. فجر کی نماز پڑھ کے آتے تھے، سارا دن کربلا میں 9 میل دور اترنے والی جوڑی کا باپ سارا دن بطول کی بیٹی کے پاس بیٹھ کے نا تسبیح بھی پڑھتے تھے اور بار بار صرف ایک جملہ کہتے تھے تیرے بھائیوں کے بڑے ارمان ہیں. 6 مہینے گزرنے کے بعد پھر جناب عبداللہ آئے تو اب اندر نہیں آئے، اب دروازے پہ کھڑے ہو گئے. جب دروازے پہ کھڑے ہوئے تو دروازے پہ کھڑے ہو کے نا آیت تطہیر پڑھی. سوالی پڑھتے تھے نا آیت تطہیر. مولا سجاد آواز دے کے کہتے ہیں دادی فضا دیکھو یہ آواز چاچا عبداللہ کی ہے، انداز سوالیوں جیسا کیوں ہے؟ جب جناب عبداللہ سامنے آئے جملہ سمجھ نا تو سرکار سجاد آواز دے کے کہتے ہیں یہ آج مدینے کا رئیس شام کے مسافر سے کیا مانگنے آیا؟ فرمایا کچھ نہیں سجاد، میں نے کچھ نہیں مانگنا، صرف ایک سوال ہے. پھوپھی سے کہے ایک بار شام فتح کرنے والا قدم میری حویلی میں رکھے. تیاری کر عبادت کی. میں ایک جملہ کہوں. مولا سجاد آواز دے کے کہتے ہیں چاچا آپ جانتے ہیں میں پھوپھی کو حکم نہیں دے سکتا، آئیے میرے ساتھ چل کے درخواست کرتے ہیں. آئے قریب، مولا سجاد پھوپھی کے پیروں پہ ہاتھ رکھنے لگے نا. سیدہ نے بیٹے کا زخمی ہاتھ پکڑا، بوسہ دیا، چوم کے کہا سجاد میرا کون رہ گیا ہے، اب پیروں پہ ہاتھ نہ رکھ، کہہ جو کہنا ہے. فرمایا میں نہیں کہتا پھوپھی اماں، یہ چاچا عبداللہ کہہ رہے ہیں ایک بار شام فتح کرنے والا قدم میری حویلی میں رکھو. اب سیدہ زینب نے مولا سجاد کو نہیں دیکھا، عبداللہ کی طرف دیکھ کے کہتے عبداللہ تو سفارش بڑی لایا ہے، اب میں جاؤں گی تیرے گھر، لیکن یاد رکھ جاؤں گی میں ویسے ہی جیسے عباس کی موجودگی میں جاتی تھی. جیسے عباس کی موجودگی میں جاتی تھی، جس نے ماتم کرنا ہے وہ تیاری کرے. مولا سجاد فرماتے پھوپھی اماں میں تیاری کروں؟ ہاں سجاد تیاری کرو. جب بی بی زینب نے کہا نا اماں فضہ برقع، بی بی فضہ نے برقع پہنایا سیدہ کو، ادھر بی بی زینب نے برقع پہنا، ادھر ہر مخدرہ ہاشم نے برقع پہنا. بنو ہاشم کی ساری بیویوں نے نا دائرہ بنا لیا. بڑی مدت کے بعد میکے گھر سے سسرال جا رہی تھی نا، دائرہ بنا لیا بی بی زینب کے گرد. اس دائرے کے گرد ایک اور دائرہ بن گیا. اس دائرے میں بنو ہاشم کے مرد تھے، کہیں جناب عبداللہ ابن جعفر طیار، کہیں محمد حنفیہ، کہیں مولا باقر. جب بنو ہاشم کا یہ قافلہ علی کی بیٹی کو لے کے گھر سے نکلنے لگا نا تو دور دھوپ میں جناب عباس کی زوجہ جناب لبابہ خاتون بیٹھی تھی. ان کی آغوش میں نا عباس کا چند سال کا بیٹا تھا،
چھوٹا سا بیٹا تھا جس کا نام تھا عبیداللہ ابن عباس. جب عباس کے بیٹے نے دیکھا نا میرے باپ کی بہن گھر سے نکلنے لگی ہے, تو عباس کا بیٹا دوڑ کے ماں کی گود سے نکلا, امامہ اتار کے پھینک دیا, پیروں سے جوتا اتار دیا. عباس کا بیٹا ہاتھ میں چھوٹی سی تلوار لے کے نا مدینے کی گلی میں آ کے عباس کا بیٹا کہتا تھا الحجاب, او مدینے والوں پردہ کرو, آج میری پھوپھی پھر گھر سے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعنَةُ اللَّهِ